حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے SDI چینل کے ذریعے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی سے حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے تمام سوالوں کا ترتیب وار جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیں، اور یہ سوال جو آپ نے ہم تک بھیجا ہے ان کے جوابات کو آپ اپنے طور پر بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ یقین جانیں آپ کے ذریعے یہ سوال و جواب کا سلسلہ جہاں جہاں تک پہنچے گا آپ بھی اس کار خیر کا حصہ بنیں گے، اور آپ کے نام اعمال کی نیکیوں میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ آئیے اپنے اس سیشن کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے کہ زکوٰۃ ہے کیا، یعنی زکوٰۃ سے مراد کیا ہے اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ العظیم۔ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، اس کے بیان سے پہلے زکوٰۃ کا لغوی معنی آپ سمجھ لیں تو اس سے شرعی معنی بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ عربی میں زکا یزکی تزکیہ سے بنا ہے، جس کے معنی صفائی حاصل کرنا، تزکیہ صفائی حاصل کرنا، ستھرائی حاصل کرنا۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو لفظ زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا۔ اب آئیے شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے جو مقرر فرمایا ہے اتنا حصہ اپنے مال میں سے نکال دینا، اور کسی مسلمان سنی صحیح العقیدہ فقیر کو مالک بنا دینا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلامی احکام کے اعتبار سے فرض ہے، یعنی فرائض اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا جس پر بھی فرض ہو جائے وہ لازم ہے، ضروری ہے، اور اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے فرض ہونے کے باوجود تو وہ گنہگار ہے، مرتکب کبیرہ ہے، مجرم ہے، سزا کا مستحق ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی اس کے فرض ہونے کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ لہذا زکوٰۃ کی اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، اپنے مال میں سے مقررہ حصے کو نکال دینا۔ واللہ تعالیٰ۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جیسے نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ عمر کی قید ہے، کیا زکوٰۃ کے لیے بھی اسی طرح کوئی عمر کی قید ہے؟ جی ہاں، شریعت مطہرہ کے فرائض کی حیثیت سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، جو کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، عاقل بالغ مرد ہو یا عورت۔ تو عمر کی جو قید ہے بالغ ہونے کی، چونکہ ہمارے شریعت اسلامیہ میں لڑکا 12 سے 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، اور لڑکی کے لیے 9 سے 12 سال کی عمر ہے بالغہ ہونے کی۔ تو یہ اس عمر میں اگر وہ مالک نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جس اور دیگر شرائط کے ساتھ۔ کیا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے عام طور پر وہ
मुस्तहिक होते हैं, यानी शरीयत मुतहरा की रोशनी में फ़कीर होना शर्त है। फ़कीर वो है जो मालिक निसाब नहीं है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उतनी मिक़दार रकम मौजूद है वो मालिक निसाब है, और जिसके पास इतनी मिक़दार नहीं है, उससे कम है, तो वो मालिक निसाब नहीं है, उसको फ़कीर कहा गया। तो आम तौर पर मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म, उनके पास इतनी मिक़दार नहीं होती है, अगरचे घर के एतबार से वो मालदार हैं, घर में माल जायदाद वालिद के पास सब कुछ है, लेकिन मदरसे में होने की सूरत में उनके पास इतनी रकम नहीं है, वो मिक़दार निसाब के मालिक नहीं हैं, लिहाजा उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि जुलाई 2020 में मेरी नौकरी लगी और इस वक्त मेरे पास इतनी सेविंग है कि शरअन मैं मालिक निसाब हूं, तो क्या मुझे ज़कात अभी निकालनी होगी या जब माल पर साल पूरा हो जाए तो उसके बाद में ज़कात निकालूं? और साल का कैलकुलेशन कैसे किया जाए? जिस दिन मैं मालिक निसाब हुआ उस दिन से लेकर साल पूरा हो, या फिर रमज़ान शरीफ से रमज़ान शरीफ का कैलकुलेशन लगाना दुरुस्त होगा? ज़कात की अदायगी में हौलाने हौल यानी साल पूरा होने की जो क़ैद है, मिक़दार निसाब पर साल पूरा होने की क़ैद है। यानी जब वो मिक़दार निसाब का मालिक हो गया, यानी 52.5 तोला चांदी या उतनी मिक़दार रकम का जब मालिक हो गया, उस वक्त से लेकर एक साल पूरा होने तक, अब उसके पास इधर साल पूरा जब हो रहा है वही मिक़दार निसाब बाकी है या उससे ज़ायद है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है। अब ये साहब जिन्होंने सवाल किया है कि जुलाई 2020 में जॉब पर लगे और उसी वक्त से सैलरी शुरू हो गई, तो अगर अगस्त में उनकी सैलरी आई, इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी साल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि तकरीबन 9 महीने हो रहे हैं। तो हौलाने हौल की जो क़ैद है, यानी मिक़दार निसाब पर साल पूरा होने की जो क़ैद है, वो क़ैद अभी यहाँ पर पूरी नहीं हुई, यानी साल पूरा नहीं हुआ, अभी उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वो रमज़ान शरीफ में अदा कर लेते हैं और ये नियत कर लेते हैं कि मैं अब हर साल रमज़ान शरीफ में ही अदा कर लिया करूँगा, तो वो रमज़ान शरीफ में कोई एक तारीख़ मुकर्रर करके अदा कर सकते हैं। अगरचे अभी साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन साल पूरा होने से पहले भी अगर अदा कर दे तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब इस सूरत में जितनी रकम उनके पास जमा शुदा है, बैंक बैलेंस है या अपने पास रखी हुई है, तो उसको मुकम्मल तौर पर जमा करके, उसको जोड़ करके वो 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाल दिया करे। जब रमज़ान शरीफ आए तो उसका साल पूरा होगा। यानी अगर रमज़ान मुबारक की कोई तारीख़ में उन्होंने कोई दिन मुकर्रर कर लिया कि मैं इसी साल इसी तारीख़ को, हर साल इसी तारीख़ को अदा कर दिया करूँगा, तो अब उनके लिए वही तारीख़ फ़िक्स हो जाएगी। वरना जब से वो साल पूरा हो रहा है उस वक्त से भी वो अदा कर सकते हैं। वल्लाहु ताला। ज़कात की रकम जो निकलती है, क्या किसी गरीब को कैश की सूरत में देंगे तभी ज़कात अदा होगी? अगर हम उससे राशन का सामान दिला दें या फिर कपड़े वगैरह दिला दें या उसकी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें अगर हम वो खरीद कर उसे दे देते हैं, तो क्या इस सूरत में भी ज़कात अदा हो जाएगी या कैश ही देना होगा? ज़कात की अदायगी में जो भी ज़कात की रकम निकले, जो भी मुतय्यन हो, उसको कैश की शक्ल में यानी नकद भी दिया जा सकता है, या उसके ज़रिए राशन वगैरह ख़रीद करके जो ज़रूरियात के सामान हैं उसको भी ख़रीद करके दिया जा सकता है। अलबत्ता इस बात का लिहाज करना बेहतर है कि सामने वाले की जैसी ज़रूरत हो। अगर उसको गल्ले की सख्त ज़रूरत है तो बेहतर यह है कि वो ज़कात की रकम से गल्ला ख़रीद करके दे दें। कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़ा दे दें, और अगर गल्ला या कपड़े की ज़रूरत नहीं है बल्कि कैश की ज़रूरत है तो कैश दे दें। मगर आम तौर पर होता यह है कि कैश रकम देने की सूरत में फजूल खर्ची में मुब्तला हो सकते हैं, इसराफ कर सकते हैं। इसलिए अगर राशन की शक्ल में दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़्यादा दिन काम भी आ जाए और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि ज़कात क्या रमज़ान शरीफ ही के महीने में निकालना चाहिए? अगर हम रमज़ान शरीफ में ज़कात ना निकाल सकें तो फिर इसका क्या हुक्म होगा? ज़कात की अदायगी के लिए शरीयत मुतहरा में जो शराइत हैं, उन शराइत के मुताबिक
سال پورا ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ تاخیر کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ یہ جو رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کا عام رواج ہے، چونکہ رمضان المبارک کے فضائل میں یہ مذکور ہے کہ اس میں ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی 70 نیکی کا ثواب ہے۔ اس بنیاد پر عام طور پر لوگ رمضان شریف میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک کے بجائے 70 ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نیت میں خلوص ہے، اللہ کی رضا ہے، تو نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں اگر سال پورا ہو رہا ہے پہلے ہی، یعنی رمضان شریف آنے سے پہلے ہی سال پورا ہو رہا ہے، مقدار نصاب پر سال پورا ہونے کی صورت پیدا ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں رمضان شریف سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر سال پورا نہیں ہو رہا ہے، رمضان شریف میں سال پورا ہوتا ہے تو رمضان شریف میں ادا کرے، اور اگر رمضان شریف کے بعد سال پورا ہو رہا ہے، کوئی صاحب اگر پہلے ادا کرنا چاہیں تو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، لیکن سال پورا ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرے، تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اس وقت میرا بزنس جو ہے وہ لاس میں چل رہا ہے اور شرعاً میں مالک نصاب نہیں ہوں، مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن میری بیوی اور میرے بیٹے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی تمام ملکیت کا مجھے مالک بنا رکھا ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس سے ان کی زکوٰۃ کی رقم نکالنی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو میرے کاروبار میں نقصان اس وقت چل رہا ہے، کیا میں اس کو مائنس کر کے پھر زکوٰۃ نکالوں ان کی، یا پھر ان کی زکوٰۃ مجھے الگ سے پوری نکالنی ہوگی؟ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ یہاں سائل نے جو سوال کیا ہے اس کی کچھ تفصیل کی سخت ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا مال سب کچھ خرچ کر دیا یا کاروبار میں لگا دیا، کاروبار میں لاس ہو گئے، نقصان اٹھایا، اب آپ کے پاس مقدار نصاب بھی باقی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر جو بیوی نے یا بیٹے نے اپنا مال یا اپنا زیور جو کچھ بھی آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، تو اب مالک بنانے کی کیا صورت ہے کہ صرف اور صرف امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھے ہیں، یا مکمل ہبہ کر دیا کہ جب چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور جب چاہے اس کو کسی بھی مصرف میں آپ لگا سکتے ہیں، کاروبار میں لگا سکتے ہیں یا اپنے اخراجات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی نے، بیٹے نے اگر اپنا مال اس حیثیت سے دے دیا تو اب اس کی صورت الگ ہو جائے گی۔ ہبہ کی اگر صورت ہو گئی، یعنی مکمل ہبہ کر دیا، ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مال تھا، زیور تھا، وہ دے کر کے قبضہ دے دیا، تو اب یہ ہبہ ہو گیا، تو ہبہ ہونے کی صورت میں مکمل تملیک ثابت ہو گئی، مکمل مالک ہو گئے، تو اب وہاں وہ اپنا قرض اس میں مائنس کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے ہبہ نہیں کیا ہے بلکہ صرف زبانی کہہ دیا کہ ہمارے بھی مال کے آپ مالک ہیں اور امانت کے طور پر ہمارے پاس ہی رہے گی، اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں، یعنی قبضہ ابھی بھی بیوی کا ہے، بیٹے کا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مائنس کرنے کی وہاں ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ جس بیوی کا جو زیور ہے یا اس کی جو رقم ہے اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے بیٹے کا جو کچھ مال ہے وہ خود مالک نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ اسے ادا کرنی ہوگی، اور اگر آپ کو انہوں نے ذمہ داری دیا ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن مکمل مالک بنا دینے کی جو صورت جو پہلے میں نے بتا دیا، انہیں ہبہ کر دیا ہے، تو اب اس صورت میں اب آپ کے اس قرض کو اس میں مائنس کیا جا سکتا ہے۔ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ میرے پاس اتنا زیور وغیرہ ہے کہ شرعاً میں مالک نصاب ہوں، لیکن پچھلے 2 سالوں سے یعنی کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میرے پاس پیسے وغیرہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ نکال سکوں، تو زکوٰۃ تو مجھ پر فرض ہے، لیکن میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں زکوٰۃ اس وقت دے سکوں، تو ایسے میں کیا صورت بنے گی؟ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ اگر آپ کے پاس اتنی مقدار ہے جس سے مالک نصاب ہو جاتے ہیں، یعنی زیور ہے جو مقدار نصاب کو پہنچ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اب اگرچہ رقم پاس میں موجود نہیں ہے تو اگر کسی سے وقت ضرورت قرض لے لے،
تو قرض لے کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا نہیں تو جو زیور موجود ہے اس میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے بلکہ جلد سے جلد ادا کرے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ میرے پاس رقم آئے گی تب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، بلکہ جلد ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، ضروری بھی ہے، اور امید قوی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آمدنی میں برکت بھی ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب فروری 2020 میں ریٹائر ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہیں رقم ملی اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب میرے گھر میں ایک بھانجا ہے جو یتیم ہے، یعنی اس کے والد نہیں ہیں، اب وہ ان کا بھانجا لگتا ہے لیکن ان کے والد صاحب کا وہ نواسا ہوا، تو کیا یہ زکوٰۃ کی رقم اس بچے کے پڑھائی لکھائی وغیرہ میں استعمال کی جا سکتی ہے؟ جس کے پاس بھی مقدار نصاب پوری ہو جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اصل میں سے نہ ہو، فرع میں سے نہ ہو، یعنی باپ، دادا، پردادا، دادی، ماں، نانی، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اب جو صاحب ریٹائرمنٹ کی صورت میں مالک نصاب ہیں یا ان کے پاس جو کچھ بھی رقم آئی ہے ان کو تو زکوٰۃ نکالنی ہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کا جو نواسا اگرچہ یتیم ہے مگر وہ زکوٰۃ کی رقم اسے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ فرع میں سے ہے۔ البتہ اگر وہ زکوٰۃ کی رقم کسی اور کو دے دیں جو مستحق ہے، اب پھر اس سے اگر گزارش کریں تو وہ اپنی طرف سے اس کو دے سکتا ہے، ورنہ ڈائریکٹ وہ اپنے نواسے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یہ سوال اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے حج کی نیت سے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے یا پھر شادی بیاہ وغیرہ کی نیت سے زیور بنا کر رکھا ہوا ہے، کیش رکھا ہوا ہے، یا کہیں مکان خریدنے یا بنانے کی نیت سے ہم نے کچھ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ زیور یا اس رقم پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جو بھی مالک نصاب ہو گئے، جن کے پاس مقدار نصاب ہے اور اس مقدار نصاب پر سال پورا ہو چکا، اب جو بھی رقم ان کے پاس موجود ہے کسی بھی غرض سے جمع کی گئی ہے، مثال کے طور پر حج کے ارادے سے رقم جمع کیے ہیں، بچہ یا بچی کی شادی کی غرض سے رقم جمع کی ہوئی ہے، یا گھر خریدنے کی نیت سے جمع شدہ رقم ہے، بہر صورت اس رقم کی بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، ان پر فرض ہے، لہذا اس کی بھی وہ زکوٰۃ نکالیں۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے ایک زمین خریدی جس کی قیمت 91,000 تھی، ہم نے 2009 میں یہ زمین خریدی تھی، وہاں چونکہ کوئی آبادی نہیں ہے اور وہ جگہ شہر سے بہت دور ہے، اس وجہ سے اب وہ زمین نہ بک رہی ہے اور نہ وہاں پر ہم رہنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کی نیت سے وہ پلاٹ خریدا گیا تو کیا اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اور اگر رہنے کی نیت سے، مکان بنانے کی نیت سے اس زمین کو خریدا گیا تھا جبکہ اب تک وہاں مکان بنایا نہیں گیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، مقدار نصاب کا مالک ہو گیا، حولان حول پا لیا گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہاں جو اس کے پاس زمین ہے، زمین خریدی گئی تو خریدتے وقت جو نیت رہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر بیچنے کی نیت سے وہ پلاٹ یا وہ زمین خریدی تو اس کی زکوٰۃ ہر سال نکالنی ہوگی۔ اب اس کے بکنے کا انتظار نہ کیا جائے، اس وقت جو کچھ بھی اس کی موجودہ قیمت ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، گھر بنانے یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے رکھنے کی نیت تھی، بیچنے کی نیت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اب اس کی ویلیو پر یا اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگرچہ اب نیت بعد میں بدل گئی ہو، جیسے پہلے اس نیت سے خریدا تھا کہ اس کو رکھیں گے، کبھی کام آئے گے یا گھر بنائیں گے، لیکن وہاں نہ گھر بن رہے ہیں نہ آبادی ہو رہی ہے، اب بیچنے کی نیت ہو گئی تو اب اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔